اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، اور اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پوڑ پوڑ تک درست کر دیں۔ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ بس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف سے ہی کرا۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، اور تجھے نادر پا کر تونگر نہیں بنا دیا؟ پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ٹپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیو اور ہمیں اپنے حاضر رحمت عطا فرما۔ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے اے پروردگار۔ تو اس روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ وہ کہے گا کہ اے کاش میں نے، اے کاش میں نے، اے کاش میں نے اپنی اسی زندگی کے لیے کچھ پیشگی کا سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن نہیں ہوگا اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ اور اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل کہ تو اسی سے راضی ہو وہ تجھ سے خوش، کہ تو اسی سے راضی وہ تجھ سے خوش۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو
کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارا ذمہ ہے۔ ہم جب قرآن پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارا ذمہ ہے۔ نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور برونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے۔